دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچن جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے. محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو. اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے. تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں بناؤں گا. اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں. آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں. اللہ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس
तौरात और इंजील के अंदर, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, जो कि इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं, उनको बुराई से रोकते हैं, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और हलाल कर चीज़ें, उन पर पाकीज़ा चीज़ें हलाल करते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, और जो खबीस गंदी चीज़ें हैं वो उन पर हराम करते हैं अल्लाह के इज़्न से, व यदअु अन्हुम इसरहुम, और उन पर जो बोझ था वो उनसे दूर करते हैं। ज़ाहिर है शरीयत की पाबंदियां बोझ नहीं होती है, बल्कि शरीयत की वजह से जो खामखा के बोझ आप पे डले होते हैं वो उतर जाते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो उनके गर्दनों में तोक पड़े थे वो उनसे दूर करते हैं। खामखा के एक उनकी रवायतें चल रही थी, जिस तरह यहां भी आप देख लें, जो एक अल्लाह का होता है वो फिर किसी बाबे से नहीं डरता, और जो अल्लाह का नहीं होता वो जो कब्र देखता है, जो झंडा देखता है उसके आगे, ये ड्राइवरों को आप देखें ना, रास्ते में जितने मजार हैं ना, दूर से यूं करते जाते हैं, ये उनकी गर्दनों में तोक है ना, इतने डरे हुए हैं, दूर दूर से यूं कर रहे होते हैं। तो नबी इस्लाम ने सब झूठे खुदाओं को साइड पे करके एक खुदा का तारुफ करवाया, और हमने आपको सारे झूठे बाबों से हटा के रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला माता है फल्लदीना आमनु बिही, पस जो लोग उन पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु व नसरू, और उनकी इज्जत की और उनकी मदद की, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और पैरवी की उस नूर की, यानी कुरान की जो उनके साथ नाजिल हुआ, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाके। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप उन पर ईमान लाओ, कुरान की पैरवी करो, और रसूलुल्लाह की उस काज में, जिस काज के लिए वो दुनिया में आए, उनकी मदद करो। आज भी रसूलुल्लाह की आपने मदद करनी है, यानी उनके दीन की मदद करनी है। ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन जो एक रूहानी बाप की हैसियत से हम पर हक है उनका, जो बुखारी मुस्लिम में आपने यौमुन नहर के खुतबे में भी कहा है और यौम अरफा के खुतबे में भी, कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब ने कहा या रसूलुल्लाह पहुंचा दिया। आपने फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। फिर 3 दफा आपने गवाह भी किया, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना। ये लोग मान रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिए। तो नबी इस्लाम इसको शहादत अलन नास कहते हैं, अल्लाह के गवाह बन के इंसानियत के ऊपर खड़ा होना। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग यानी इस टेंशन में पड़े होते हैं कि मैंने हुजूर इस्लाम के नाम का बकरा करना है, ठीक है, या कोई शख्स अंगूठे चूमने को मोहब्बत का इजहार समझता है। सर मोहब्बत का इजहार उसको आप समझें, मैं इसको फील कर सकता हूं, मैं एक अदना सा इंसान हूं, मुझे मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, मेरे लिए कोई खड़ा हो जाता है मुझे तो बुरा लगता है, या कोई मेरे लिए झुक जाता है, या मुझे कोई प्रोटोकॉल देता है तो मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा वो बंदा लग रहा होता है कि जो हमने ये दावत तौहीद और सुन्नत की दावत बुलंद की है उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। ये मैं इस चीज को समझ सकता हूं, एक छोटे से लेवल पे काम करने वाला, और मैं इसको फोर्स ही कर सकता हूं कि वो जो शख्स हमारी इस दावत में हमें सपोर्ट नहीं कर रहा और सिर्फ जो है वो आगे पीछे फिरने के चक्रों में है, तो मुझे तो वो कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मेरा बाजू तो वो बना हुआ है कि जो हम काज के लिए उठे हैं उसमें मुझे सपोर्ट करे, तो उसको मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अली भाई मेरे लिए दुआ करें, मेरे अंदर से उसके लिए दुआएं निकल रही होंगी। सीधी सी बात है। अब जो लोग भी सोशल मीडिया पे हमारी इस दावत को आम कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा तक नहीं है, लेकिन मेरे दिल से दुआ, कोई अच्छा क्लिप किसी ने अच्छा थंबनेल बनाया, मैं उसके लिए दुआ मेरे दिल से निकलती, यार ये इस काज में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, पूरी इंसानियत के लिए आपको डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा गया। तो आप अलैहिस्सलाम की तो खुशी इसमें होगी कि आपके हम मैसेज को आगे लेके चलें, ना कि कुर्बानी के दिनों में हम इस चक्कर में पड़ दें कि नबी इस्लाम के नाम का बकरा करना है नहीं करना। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास एक ही बकरे के पैसे थे तो हमने नबी इस्लाम के नाम का कर दिया, अपना किया ही नहीं है। ये कौन सी शरीयत में अमल हो रहा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल से खुश होंगे जो आप चाहते हैं आपसे। आपकी इज्जत का कोई भी मयार जो आपने रखा है वो काबिल कबूल होगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा वो मरदूद भी हो सकता है, काबिल कबूल भी हो सकता है, लेकिन वो तो डेफिनेटली काबिल कबूल है जो आपने रखा है। जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, अबू दाऊद और इब्न माजा में डिटेल हदीस है, और इस हदीस के अंदर शरीक अल क़ादी मुदल्लिस है, लेकिन समा की तसरीह सुनन कुबरा अल बैहक़ी में मौजूद है
کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب میں مدینہ سے واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا. آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. وہ بڑی دردناک حدیث ہے. معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا. سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا. جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں نا. کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ. تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ. کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہے کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف بلائے، برائی سے روکے. تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار ہیں. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں. یہ ہے کام کرنے والا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں. اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے. باقی وہ جو حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہٰذا پوری امت نون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.